پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ باندھے رکھنے کی اجازت تھی، حکم تھا. اب ہاتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ جنگ مکے میں رہتے ہوئے، اندر رہتے ہوئے تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے صف بندی کرنی ہے، اس کے لیے مرکز چاہیے. کوئی وہ جو نہیں ہوتی تھی ایک جماعت، وہ کیا القاعدہ، کوئی بیس کیمپ چاہیے جہاں پہ جا کے آپ بیٹھیں گے، اپنی قوت مجتمع کریں گے اور پھر حملہ آور ہوں گے. تو مدینے تشریف آوری فرار نہیں ہے، جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے، پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے. یہ نقطہ اگر آپ سمجھ جائیں تو اگلے واقعات سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ کی اجازت ہے، اب جنگ کرنی ہے، جنگ کرنے کے لیے نکلے وہاں سے اور مدینے آئے ہیں. جب آپ کا ہدف یہ ہے تو اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا کام کیے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا، ایک مرکز تعمیر کیا. مسجد نبوی کو آج کی مسجدوں پر قیاس نہ کیجیے، وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ہے نا وہ مرکز ہے. وہ جنگی جو ہے نا مرکز بھی اس وقت کا GHQ بھی وہی ہے، وہ روحانی مرکز بھی وہی ہے، وہیں پہ آپ اعتکاف بھی کریں تو وہیں پہ اصحاب صفہ بھی بیٹھیں. وہ آپ کا کلچرل سینٹر بھی وہی ہے، آپ کا جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹی کا سینٹر بھی وہی. یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر وہی ہے، ہر ایک پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہی ہے، وہی دارالندوا ہے ان کا. یہ مسجد نبوی ایک مرکز تعمیر کیا، پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو ایک مکے سے آئے ہیں ان کا کلچر اور ہے، مدینے والے ہیں ان کا اور ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ، یہ آپ کہیں گے کنسالیڈیشن کے لیے، ان کے اندر ایک محبت پیدا کرنے کے لیے یا بنیاد مرصوص بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تیسرا کام کیا کیا، مدینے کے دفاع میں یہود کو شریک کر لیا. وہ جو میثاق مدینہ ہے وہ کیوں کیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مشترکہ دفاع کریں گے. لب لباب اس کا یہ ہے. 6 مہینے یہ کام کیا، اس کا مطلب آپ کی تیاری پوری ہوگی. تیاری پوری ہوتے ہی اگلا کام آپ نے کیا کیا، مکے پر حملہ نہیں کیا، لیکن آپ نے مکے والوں کو مجبور کیا کہ وہ مدینے پر حملہ کریں. کیسے؟ ان کی ساری جو تجارتی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر اپنی پریزنس شو کرنا شروع کر دی. 8 مہمات ہیں جو حضور نے غزوہ بدر سے پہلے بھیجی ہیں. اور یہ تو آپ نے سب سے پڑھا قرآن میں، ہم تو یہ تو پڑھا ہے نا کہ وادی نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہوا تھا، جس کی خبر پہنچی تھی مکے میں تو ان کا جوش اور غصہ بڑا تھا. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ان کا ایک قافلہ جو گیا ہوا تھا، لے کے جا رہے تھے ابو سفیان، بہت بڑا قافلہ تھا تجارتی، اس